वेलकम बैक नाज़रीन। किसी भी क़यादत के ऊपर इतना सख्त इल्ज़ामात नहीं लगाए जाए। और इल्ज़ामात तो आपको पता है, एक फ़र्क होता है कि आप किसी के ऊपर आसानी से इल्ज़ामात लगा देते हैं। जब तनकीद होती है तो फिर हौसला भी होना चाहिए बर्दाश्त करने का। मुल्क के अंदर मेरे साथ सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं, सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर वजीर रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। सर, जिस तरह के हालात हैं आपके पास, एक तो सियासी तकसीम भी नजर आ रही। आज इमरान खान ने यानी कि डायरेक्ट आपकी कयादत के ऊपर इल्जामात लगाए, मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? इमरान खान के लिए मैंने अब बोलना छोड़ दिया है। मैं समझता हूँ उस पर बोलना फजूल चीज है। सही। वो अपनी शिकस्त देखते हुए इस तरह की बातें करते रहते हैं। उनका अपना बयानिया पिटता है, उसकी अपनी सियासत पिट रही है, उसके अपने साथी उसकी क़यादत पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे परवेज इलाही साहब ने बोल दिया कि भाई ये ऐसे लोगों के कहने पे चलता है, पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सब कुछ जो है वो खुद सारी चीजें सामने आ रही हैं और इस तरह से फिर वो बढ़ते बढ़ते इल्जाम तराशी पर आता है, कत्लो गारत पर आता है। उनके बाहर लोग बैठे हैं, मुझे तो नहीं मालूम है कह किस तरह से रहा है। जब पहले थोड़ा सा डर था गिरफ्तारी का तो हमने उसको देखा कि साइकिल पे चढ़ के निकल गया था अपने घर से। सही। अब समझ में आता नहीं है कि इमरान खान साहब को क्या हो गया है। उनकी इक़्तिदार जब से छीना गया है तब तक मैं समझता हूँ अब उनको नफ्सियाती एनालिसिस करानी पड़ेगी उनकी। सही। सर, आप मुल्क के अंदर गिरती मैशियत और बढ़ता डॉलर, जिस तरह डॉलर ऊपर बढ़ा है सर, महंगाई, बेरोजगारी, आपकी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, महंगाई बहुत है निसार साहब। मैं मानता हूं महंगाई बहुत है। महंगाई का कंट्रोल तो दरअसल मैं समझता हूं किया जा सकता है अगर मॉनिटरिंग ज्यादा बेहतर हो रिटेलर्स की। जहां से चीजें बिकती हैं वहाँ रिटेलर पर अगर ज्यादा निगहबानी की जाए तो महंगाई को कंट्रोल थोड़ा बहुत किया जा सकता है। ज़राई इजनास की आप शिकायत कर रहे हैं तो ज़राई इजनास भी तो यहाँ पाकिस्तान के लोग ही उगाते हैं ना। अब जो लोग उगाते हैं, जो रॉ मटेरियल पैदा करते हैं, जो खाने का चीजें पैदा करते हैं, उनकी भी तो इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन उनको तो बहुत कम मिलता है। एक्चुअली रिटेलर ज्यादा उसमें कर लेते हैं। उस पर कंट्रोल करना जरूरी चीज है, जिसके लिए बहुत मुख्तलिफ ज़राए हैं कि कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मार्केट कमेटियां हों और इस तरह से चेक रखा जाए तो कुछ न कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी डॉलर की बात है तो डॉलर तो बढ़ गया। IMF से बात करेंगे तो डॉलर तो बढ़ेगा। उनकी अपनी कंडीशंस हैं, हम कर्जों में डूबे हुए हैं। कर्जे वापस करने के लिए अपने रेवेन्यू इतने हैं नहीं कि उनको फेस किया जाए। हम तो यहाँ तक पहुंचे हैं कि जी एक कर्जा लेकर पुराने कर्जे की किस्त उतारते हैं। अब इस तरह से तो सूरत हाल है पाकिस्तान की, जो इमरान खान के जमाने में भी थी और हमारे जमाने में भी थी। उससे पहले भी, इमरान खान से पहले भी ऐसी चीजें ऐसी होती थी। अब ये थोड़ा सा बढ़ गया है। सही। तो हमें तो ये बताया जाता है कि इमरान खान साहब के टाइम में बहुत ज्यादा कर्जा लिया गया, बहुत ज्यादा मईशत पे बाढ़ डाला गया और उसके नतायज तो हमें सबको भुगतने पड़ रहे हैं और भुगत रहे हैं। सर, टेलीफोन लाइन पे रहे डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा बैठी हुई हैं। डॉक्टर साहबा, निसार साहब ने भी वही बात की जो आपने इससे पहले इमरान खान के बारे में कहा कि उनको किसी नफ्सियाती डॉक्टर की जरूरत है। अब उसके ऊपर बात भी निसार साहब कह रहे हैं कि करना एक फजूल बात है। क्या कहें? मैं खोड़ो साहब की बड़ा इनका एहतराम करती हूँ और बिल्कुल मैं देखिए उन्होंने मेरी बात को एंडोर्स किया है कि इनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। देखिए इससे हम सबका नुकसान हो रहा है, आवाम का नुकसान हो रहा है। जिस तरह से ये आवाम को मिसगाइड कर रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा? जब इलेक्शंस हुए तो ये 7 या 9 सीटों से इसने कहा कि मैं ही कॉन्टेस्ट करूँगा। तो
مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب جو ہیں یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ ایک چٹ چیٹ گروپ ہے پی ٹی آئی، اور عنقریب آپ دیکھیے گا کہ ان کے لوگ خود ہی ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. جب ان کی گورنمنٹ آئی تو ان کے پاس ایک امپورٹڈ قسم کے ان کے منسٹرز تھے، وہ سارے امپورٹڈ منسٹر دائیں بائیں چلے گئے ہیں. باقی جو ہے ابھی جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی مجھے فلاں شخص مار رہا ہے، فلاں شخص مار رہا ہے، میں سائیکیٹرسٹ تو نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ یہ خاص ذہنی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کو یہ لگتا ہے کہ سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں. تو میں ایک مشورہ ضرور دوں گی کہ بالکل کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. اگر نہیں کوئی سائیکیٹرسٹ ملتا تو ہمیں بتائیں، ہم خان صاحب کو نام بتا دیں گے ان کے پاس چلے جائیں. نثار صاحب ایک انتشار کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کہ ملک میں انتشار ہو، ملک میں تقسیم ہو، افراتفری ہو. ملک کے اندر ایک کوشش کی. جب ان کے اوپر حملہ ہوا آپ سبھی ہم نے بھی کہا کہ وہ جو حملہ تھا اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، ہم سب نے یہی کہا. اس کے بعد بھی لوگ باہر نہیں نکلے عمران خان کے لیے. حکومت اپنی گرا دی. یہ پہلے یعنی کہ سیاسی لیڈر ہوں گے جو اپنی حکومت کو خود انہوں نے گرا دیا، توڑ دیا، تحلیل کر دیا. کیا کہیں گے نثار صاحب؟ یہ حکومتیں تحلیل کرنا تو ویسے ملٹری ڈکٹیٹر کرتے تھے. یہ پہلا سویلین دیکھا ہے جو اپنی پارلیمنٹ کی بے عزتی کرتا ہے. پارلیمنٹ فضول ہے اس لیے اس کو تحلیل کر دو. یہ جب سے ان سے اقتدار چھینا گیا اور جائز طور پر چھینا گیا، نو کانفیڈنس میں چھینا گیا، کوئی سازش نہیں ہوئی، ساری چیزیں سب کھل گئیں، ساری سازشیں جو یہ کہتے تھے وہ جھوٹی ثابت ہوئیں. اب جب یہ تب سے یہ تل ملایا ہوا ہے، یہ ہے تل ملایا ہوا، اور تل ملانے سے پھر یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اب اس کو احساس نہیں ہے کہ عوام کے ووٹوں سے اسمبلیاں چنتی ہیں. اسمبلیوں کو گالی دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ 2 نمبری ہے، کبھی کہتا ہے فضول ہے اسمبلیاں. ابھی خود پہلے کہتا تھا فضول ہے اسمبلیاں، پھر وہ اسمبلی میں آنا چاہتا تھا. اس کے بعد لوگ چلے گئے کہ ہمارا استعفیٰ واپس لو. پہلے کہتا تھا منظور کیوں نہیں کرتے، پھر کہتے تھے واپس کرو. یہ سارا چیزیں جو کچھ بھی ہے عمران خان صاحب کا، یہ مائنڈ جو ہے وہ سیدھا کام کر نہیں رہا. اب وہ حکومت سے باہر بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے ہر چیز کو وہ برا سمجھ رہے ہیں، ہر چیز کو، ہر پاکستان کے سب چیز کو شاید برا سمجھ رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو برا سمجھ رہے ہیں اور جمہوریت کو بھی برا سمجھ رہے ہیں. بڑی مہربانی محترم جناب نثار احمد کھوڑو صاحب، سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، پیپلز پارٹی سندھ کے صدر. آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحب، ایک تقسیم افراتفری کی طرف ملک کو دھکیلنے کی کوشش عمران خان نے، تحریک انصاف نے کی، لیکن وہ ان کی کوشش ناکام رہی ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل میر صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. دیکھیے خان صاحب کا جو وہ ایک ہائپ تھی وہ ختم ہو گئی، اور عوام جو ہے، عوام کس لیے نکلے گی باہر؟ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے اپنی حکومت میں یا تو عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا ہو، ان کے دکھوں کا مداوع کیا ہو، ان کے زخموں پر مرہم رکھا ہو تو عوام نکلے اور عوام آپ کو سپورٹ کرے. عوام جو ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی. ابھی جو الیکشنز ہوئے اس میں آپ دیکھیے کہ کراچی نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. ابھی بلدیاتی الیکشنز میں بھی ان کو کراچی نے ریجیکٹ کیا ہے، اور ابھی آگے جو ضمنی الیکشنز ہوں گے آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا کہ یہ ہر جگہ سے ریجیکٹ ہوں گے. اور میرا خیال میں اب عوام کو اتنی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جن کا اتنا کمزور کیریکٹر ہے، جو اپنی زبان سے پھر جاتے ہیں، تو میرا خیال میں ان کو اب جو ہے ووٹ نہ دیں، اور ان لوگوں کو ووٹ دیں کہ جو کہ ویژنری ہیں، جو اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں اس عوام کے لیے. ان کو اب آگے آنا چاہیے. ایک تو کہہ رہی ہیں کہ ان لوگوں کو آنا چاہیے، ایک طرف تو وہ سینئر قیادت ہے جو بار بار اقتدار میں رہی، آپ کو خود پتا ہے، اور ان کو بھی تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. کوئی عوام کو ریلیف، 4 سالہ دور بھی بڑا اذیت ناک دور تھا. ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی اس چیز کو سمجھتی ہیں، ہم بھی اس چیز موجودہ قیادت جو کولیشن کی گورنمنٹ ہے جس کا آپ بھی حصہ ہیں، سب پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ ہیں، یہ بھی تو کچھ ڈیلیور کریں نا. میرے ساتھ بریگیڈ ریٹائر طارق خلیل صاحب
डिफेंस एनालिस्ट, सियासत पे, मैशियत पे उनकी गहरी नजर है। मैं ब्रिगेडियर साहब आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलामुअलैकुम इम्तियाज साहब, थैंक यू। वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है मैशियत कमजोर होगी तो आपका डिफेंस कमजोर होगा, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह गिरती मैशियत और डॉलर जिस तरह बढ़ रहा है आपके सामने, क्या कहेंगे मैशियत के लिए भी, महंगाई के लिए भी, क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? इम्तियाज साहब, पहले तो मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि हमने अपने मुल्क को कहां पहुंचा दिया। सही। उसकी वजह यह है कि मैंने बहुत सारे आपने देखे होंगे मेरा व्यू पॉइंट आर्टिकल्स में भी और ब्लॉग्स में भी, कि बहैसियत कौम हमारे पास सब कुछ मौजूद है। अगर कोई चीज नहीं है तो वो सिंसेरिटी नहीं है और मिसमैनेजमेंट है। अब देखिए ना, डॉलर जो है, जब आप उसको आर्टिफिशियली लो रखते हैं तो हुंडी बढ़ जाती है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? सही सर, आपकी आवाज आ रही है, डायरेक्ट आ रही है आपकी। तो अगर आप आज जैसा कि पिछले दिनों हुआ था कि इंटर बैंक का रेट तो 228 या 25 के करीब था और मार्केट में डॉलर 270-80 में भी नहीं मिल रहा था। उसकी वजह यह कि जो बाहर के लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि फिर हुंडी की तरफ डायरेक्ट हो जाए, और जो इंटरनली लोग हैं वो डॉलर इकट्ठा करने में लग जाते हैं। और तीसरा जो हमारा बड़ा मसला है वो हमारा मैनेजमेंट का है। सही। हमारे बॉर्डर्स बड़े ओपन हैं और हमारा जो डॉलर है वो स्मगल होता है, और हमारे जो दुश्मन है, एटलीस्ट आई एम वेरी श्योर कि ये जो रॉ और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान से डॉलर को सक करते हैं। वो किसी कीमत पे खरीद के डॉलर की स्केर्सिटी को पैदा करते हैं। सही। तो हमें 3 डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। एक, मैनेजमेंट, बैंकिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये कीप ऑन इंक्रीजिंग योर इंटरेस्ट रेट, जो रही सही इंडस्ट्री है वो भी बंद हो जाएगी। सही। और दूसरा जो हमें करने की जरूरत है, अपने बॉर्डर्स को बड़ी सख्ती से क्लोज करने की जरूरत है, ये स्मगलिंग हो रही है। और तीसरा, जीरो टॉलरेंस फॉर होर्डिंग ऑफ डॉलर्स। सही। मैडम, ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये 3-4 चीजें बड़ी अहम है। मिसमैनेजमेंट, बैंकिंग की मैनेजमेंट आपके पास, डॉलर बाहर जाता है, जिस तरह अफगानिस्तान इस तरह बॉर्डर से जाता है, काफी लोग पाकिस्तान के खिलाफ एक होर्डिंग होती है डॉलर्स की जो अपने पास उन्होंने रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मीर साहब, जिस तरह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, यहाँ इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से जो बैरूनी ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान को स्टेबल नहीं रहने देना चाहती, वो इस किस्म के इक़दामात करेंगे। और ये मैं समझती हूँ कि हमारे जो सियासी लीडरान हैं उनको ये बात सोचनी चाहिए और मैच्योरिटी का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए। दूसरा, जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की है स्मगलिंग की, तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको स्ट्रिक्टली वॉच करना चाहिए, उनको सील करना चाहिए, क्योंकि हमारे तो ना सिर्फ डॉलर्स बल्कि अशिया खुर्दनोश भी जो है वो यहाँ से स्मगल होके बाहर जा रही है। जब ही तो आप देखिए कि प्याज की कीमत कितनी ज़्यादा हो गई है। तो हमें बिल्कुल जो हमारे फार्मर्स हैं उनको इंसेंटिव देना चाहिए और उनको इनकरेज करें कि वो यहाँ काम, अगर वो इनकरेज करेंगे तो ये एग्रीकल्चरल कंट्री जो है ये कुछ आपको डिलीवर करके देगा। हमारे यहाँ जो है जो प्लानिंग है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज पे काम करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट इसीलिए फेल हो रही है कि इनको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। मिंगल अप हुए में तमाम मसाइल, पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लें कि आपके ये मसले हैं, और उसमें कुछ ऐसे मसले हैं जिनका
ہنگامی بنیادوں پہ ان کے فیصلے کریں گے آپ تو وہ مسئلے حل ہو جائیں گے. کم از کم آپ ICU سے تو نکالیں نا ملک کو, اس کے بعد پھر یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوں گی. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کوئی کام کر رہی ہے تو اپوزیشن اس کے تمام جو پالیسیز ہیں ان کو فیل کرنے کے در پہ ہو جاتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ اگر پاکستان کی ہے تو اپوزیشن کسی اور کنٹری کی آ کے بیٹھ گئی ہے. تو اس طرح تو ہمارے یہاں حالات ہوئے ہیں. صحیح. برگیڈیئر صاحب, معاشی ایمرجنسی لگائی جائے, جس طرح آپ نے بھی کہا, ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ اسٹیپس ہو, یہ پالیسی اور یہ آپ کی جو پلاننگ ہونی چاہیے اس کو کنٹینیو رکھا جائے. اگر دوسری گورنمنٹ بھی آتی ہے اسی پلان کو لے کے چلے, کیا کہیں گے برگیڈیئر صاحب؟ برگیڈیئر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی جی بات کریں سر. دیکھیے, معاشی ایمرجنسی کیا تو ہم پچھلے 2-3 سال سے بات کر رہے ہیں. معاشی ایمرجنسی سے مراد یہ ہے کہ ہمیں 3 ڈائریکشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے. فرسٹ, ہمیں جو لگژری آئٹمس ہیں جس میں بڑی بڑی کاریں ہیں, بڑے بڑے مہنگے موبائل فون ہیں, بڑے مثلاً $600 ملین کی تو ہم چائے پی جاتے ہیں, تو ہمیں ان چیزوں کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے. اور را مٹیریل کے اوپر جو پابندی ہے وہ بھی کسی صورت میں نہیں لگنی چاہیے, کیونکہ پچھلے دنوں جو اسٹیٹ بینک نے ساری LCs کلوز کر دی, جس کی وجہ سے پوری انڈسٹری چوک ہو کے رہ گئی. اب آپ کیسے ریوائیو کر سکیں گے؟ دیکھیے, میں $10 کا نقصان کرتا ہوں, مجھے مہینہ لگ جائے گا وہ $10 کو ریکور کرنے کے. رائٹ. وی ہیو ٹو بی ویری. دوسرا جو امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ ہے, جیسے میں نے ابھی پہلے بھی بات کی تھی, کہ یہ اپنے اسمگلنگ کو روکیں آپ. اسمگلنگ 3-4 طرح کی ہو رہی ہے. ڈالر کے علاوہ بھی اسمگلنگ ہو رہی ہے. آپ کا آٹا اسمگل ہو کے پورا سینٹرل ایشیا تک جاتا ہے. صحیح. میں خود بریگیڈ کمانڈر رہا ہوں فاٹا کے ایریے کا, اس کا مامند ایریے کا. آج سے کوئی 40 سال پرانی بات ہے. اس زمانے میں بھی کوئی 200 کے قریب کراسنگ پوائنٹس تھے میرے ایریے, تو ان کو بند, حالانکہ ہم نے فینسنگ کی ہے, لیکن اس کے باوجود اسمگلنگ جاری ہے. صحیح. اور تیسرے جو بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا, کہ وی ہیو ٹو انشور مینجمنٹ جو ہے ہماری, اس کو مینجمنٹ میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں: گورننس, فائنینشیل مینجمنٹ اینڈ سیکورٹی مینجمنٹ. تینوں کو آپ کریں گے تو حالات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی. محترم جناب بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب میرے ساتھ ہیں, ان کا پوائنٹ بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اسی مہینے IMF سے معاہدہ ہو جائے گا کہ جتنا آپ کو جو ڈالر آرٹیفیشل یعنی کہ اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا, اس کے بعد اس کو جس طرح کیپ ہٹی ہے تو وہ بڑھ گیا ہے ڈالر. ملک کے اندر تحریک انصاف کے اوپر ایک بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ ایک کیسی پارٹی تھی, کیسی پولیٹیکل پارٹی, کیسی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جو اپنی حکومت گرا کے یعنی کہ تحلیل کر کے اس کے اوپر پرویز الہی نے بھی تنقید کی, اور گرفتاری صرف فواد چودھری صاحب کی ہوئی ہے, اور اس گرفتاری کو غیر سیاسی کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو انہوں نے دھمکیاں دی, جو انہوں نے زبان استعمال کی, اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا نہال ہاشمی صاحب نے بھی یہی زبان استعمال کی تھی, لیکن اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن, آئینی سربراہ الیکشن کمیشن, اس کے خلاف جو زبان استعمال کی انہوں نے FIR کروائی, کیا کہیں گی؟ دیکھیے میر صاحب, ہمیں جو ہے ہر اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ شعبہ نہیں دیتا کہ ہم اداروں کو کنٹروورشل بنائیں, ان پہ تنقید کریں اور ان کو تھریٹن کریں. یہ آزاد ادارے ہیں اور ان کو کام کرنے دیں. ان کا اگر آپ کو ان کی کسی کام سے اختلاف ہے تو آپ ان سے بات کریں, نہ کہ آپ ان کو تھریٹن کرنا شروع کر دیں. یہ بالکل میں اس چیز کے خلاف ہوں. اس سے پہلے بھی PTI کی جو قیادت ہے انہوں نے ہماری آرم فورسز کو جو ہے وہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی.
ہمارے جو سولجرز ہیں ان کو نام لے کر ان کے بارے میں غلط گفتگو کی، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ سیاستدان کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے اور ملک اور قوم کے لیے خدمت کرے۔ ہم اسمبلیوں میں جاتے ہیں عوام کی خدمت کرنے کے لیے، ہم اسمبلیوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ ہم اسمبلیوں کو پہلے تو گالیاں دیں، وہاں سے نکل جائیں اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ واپس آئیں۔ یہ مرضی پہ سیاست نہیں چلتی، یہ کسی کی کوئی فرمائشی پروگرام نہیں چل رہا کہ آپ کی فرمائش ہوگی تو آپ اسمبلی میں آ جائیں گے اور آپ کی فرمائش یا خواہش نہیں ہوگی تو آپ اسمبلی سے باہر چلے جائیں گے۔ اس طرح کے لاڈلا پن جو ہے یہ آپ کا یہ لاڈلا پن ہے، یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا۔ پہلی ہماری معیشت کو بالکل آپ نے 0/0 کر دی ہے، تو اب اور کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں، آپ یہ بتا دیجئے۔ تو خان صاحب کو میں ایک اور مشورہ بھی دوں گی کہ کچھ دنوں کے لیے چھٹی چلے جائیں، ریلیکس کریں۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا وقت سے پہلے الیکشن نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں ان کو گھر بھیج دوں گا، یہ خود گھر آ گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے بڑا فورم ہوتا ہے اسمبلیز، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو، سندھ اسمبلی کا تاریخی ایک کردار ہے، کے پی کے اسمبلی ہو، بلوچستان اسمبلی ہو، نیشنل اسمبلی اپر ہاؤس آپ کا، سینیٹ ہو، آپ کو یہ ایسی بات ہے جہاں پوری دنیا میں بات سنی جاتی ہے، اس کو چھوڑ کے باہر آنا یہ سب سے بڑی سیاسی غلطی ہے، کیا کہیں؟ یہ تو میں بالکل آپ کی اس بات سے اگری کرتی ہوں، انہوں نے یہ بہت بڑی سیاسی غلطی کی ہے اور اس کا جو خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ آپ نے دیکھا پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ بات بھی کی اس پہ، اور یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب چونکہ کر دیا ہے تو بوکھلاہٹ میں اور مزید اور غلطیاں نہ کریں، کیونکہ ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خدا را اس ملک پہ رحم کریں، اس ملک کی عوام پر رحم کریں، اور اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں تو آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ سر میرے ساتھ میڈم ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب، سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، سیکریٹری جنرل ہیں جی ڈی اے کے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ جی میر صاحب، ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحب آپ کو سلام کر رہی ہیں، صاحب کا میری بھی کہیے گا جی بیوی کو۔ سر سیاسی پولرائزیشن ہے، ذمہ داری عمران خان کے اوپر آتی ہے۔ انہوں نے جس طرح سیاست کی، آپ شروع سے کہتے آ رہے ہیں میرے ٹاک شوز میں کہ اسمبلیوں کو نہیں چھوڑا جائے اور اسمبلیوں کو نہیں توڑا جائے، اس سے باہر نہیں آیا جائے، آپ کا یہ موقف شروع سے تھا۔ آج یہ تحریک انصاف اپنی سیاسی غلطی کا احساس کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے صاحب، میں تو کیونکہ 85 کے الیکشن کا بائیکاٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوا اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اس زمانے میں ایگزائل میں تھی، تو اس کے بعد سے ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہوئی اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کے، اور یہ ہم نے جو ہے نا یعنی بلا خوف خطر ہم نے اس بات کا جو ہے نا اندیا دیا، اور ہم نے اس بات پہ جو ہے نا ایک بڑی سیر حاصل بحث ہوئی کہ جی اگر ہم الیکشن اس وقت بے شک نان پارٹی بیسس پہ تھے، لیکن اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ جی الیکشن میں ہم جا رہے ہیں تو یہی عوام جو جنہوں نے نئی لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی صورت میں پیدا کی، وہ شاید جو ہے نا واپس بے شک کوئی بھی نشان ہوتا اس پہ جو ہے نا ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی پڑتا، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو بائیک آؤٹ ہوا اس کے نتیجے میں ایک نئی لیڈرشپ کریٹ ہوئی، اور ایک نئی لیڈرشپ نے پھر ایسے جو قدم جمانے شروع کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ بیک تھی اس لیے انہوں نے قدم جمانے شروع کیے۔ تو میں اسی تناظر میں ہسٹوریکل تناظر میں یہ بات جو ہے محسوس کرتا ہوں کہ جی جو پی ٹی آئی کا یہ ڈسیزن تھا خاص طور پہ نیشنل اسمبلی چھوڑنے کا، وہ جو ہے غالباً جو ہے نا اس سے ان کو نقصان ہوا، اور آج جب وہ واپس یہی بات میں کہتا تھا کہ جی جو لیڈر آپریشن کا جو کردار ہوتا ہے یا جو اس کی فنکشنز جو ہیں کانسٹیٹیوشن فنکشنز جو ہیں وہ تقریباً پرائم منسٹر صاحب کے برابر ہیں، اور اگر آپ لیڈر اپوزیشن بھی ہیں تب بھی جو ہے نا بتحاشا اپوائنٹمنٹس، بتحاشا جو اور خاص طور پہ اگر اتنی مضبوط اپوزیشن ہوتی ہے تو اس کے اندر جو بلز یہ پاس کیے گئے ہیں جیسے نیب لا ہے اور دیگر لاز ہیں وہ شاید پاس ہی نہ ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے عمل سے جو پی ٹی آئی کا بائیکاٹ تھا نیشنل اسمبلی کا، اس سے ان کو نقصان پہنچا ہے، اور جو ہے نا اب جب وہ
بیٹھ کے سوچ رہے ہیں تو غالباً جو ہے نا جو بھی چیز جو نئی اپوائنٹمنٹس ہوں گی، جو فریش اپوائنٹمنٹس ہوں گی، وہ راجہ ریاض صاحب جو ہے کنسلٹی ہوں گے ہاں۔ کے ساتھ. تو اس صورتحال میں یقیناً جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے خاص حق میں یہ بات نہیں جاتی. ڈاکٹر صاحب، ایک کسی لیڈرشپ کے اوپر ڈائریکٹ الزام لگانا، عمران خان چاہتے ہیں کہ کچھ سیاسی ٹیمپریچر بڑھے. آپ کو پتا ہے آج انہوں نے کہا ہے کہ میرے قتل یعنی کہ پلان سی بنا ہے اور محترم جناب آصف علی زرداری صاحب مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں. اتنا بڑا الزام، نہ کوئی سوچی سمجھی، نہ کوئی ان کے پاس کوئی ایسی انویسٹیگیشن، نہ کہ کسی کے اوپر آپ الزام لگا دیں کہ وہ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ لیکن امیر صاحب تو شواہد ہونے چاہیے. اب یہ تو ایک آپ پتا کہ سیاست کے اندر جو ہے وہ الزامات کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس کی کتنی جو ہے وہ اس کو لیا جائے اپنے کتنا اس کی طرف سچائی کی نظر سے دیکھا جائے، یہ غالباً جو ہے نا میں کیونکہ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے جہاں پہ جو ہے نا الزامات در الزامات لگے سیاستدانوں نے لگ رہا ہے، وہی پھر جو ہے نا مل جل کے انہوں نے حکومتیں بھی کی، مل جل کے جو انہوں نے جو ہے نا حکومتی کا جو بھی ٹائم لمیٹڈ ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، دوبارہ کسی شو میں ہم ڈیٹیل میں اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں اور ڈالر جس طرح بڑھ رہا ہے، جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، گرتی ہوئی معیشت ہے، سب سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری سیاسی تقسیم کو روکیں. آج بڑا سخت ایک جملہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کے الزامات کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. بڑا کم اس میں اسپیس بچا ہے تحریک انصاف کو، عمران خان کو جس طرح پنجاب سے کے پی کے سے باہر نکل کے اس کا سیاسی نقصان ضرور ہوگا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.